اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات دور جہاں کہیں سے بھی آپ مجھ سے اس وقت ٹیلی ویژن کے اس چینل کے حوالے سے وابستہ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا بیحد شکر گزار ہوں، اور آپ کثیر تعداد میں ہندوستان سے میرے پاس جو انفارمیشن ہے بے پناہ اس مجلس کو بہت پیار سے دیکھا جا رہا ہے، اور دور دراز بالخصوص آؤٹ آف کمیونٹی بے پناہ لوگوں کی محبتیں اور آپ کی عزتیں مل رہی ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے کربلا کے لیے اور اذان کربلا کے لیے یہ ایک نیا قدم اٹھایا، اور میں یہیں سے 1442 ہجری تیسری محرم تیسری تقریر آپ مومنین اور مومنات کے ذوق سماعت کے حوالے تمام عالم بشریت میں جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے اس سب کو کربلائی یا حسین کہہ کے سلام پیش کرنے اور عقیدت پیش کرنے کے بعد میں یہاں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اگر کربلا نہ ہوتی اور کربلا میں اگر حسین نہ ہوتے تو آج کلمہ ہماری زبانوں پہ نہ ہوتا۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں محدث دہلوی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ اے حسین کیا کہنا تیری عظمت کا، کہ تیرے دادا ابو طالب اگر مکے میں نہ ہوتے اور تیرے بابا علی اگر مدینے میں نہ ہوتے اور اگر تو کربلا میں نہ ہوتا تو کلمہ ہماری زبانوں پہ نہ ہوتا۔ تو حسین اس ذات کا نام ہے جس کے دادا کا احسان بھی دین پہ ہے، جس کے بابا کا احسان بھی دین پہ ہے، اور جس کا بھی احسان دین پہ ہے۔ اگر میرا مجمع اس بات کو سمجھ لے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کرنا تھا میں نے وہ پیش کر دیا۔ عزیزان محترم، اذان کربلا کی اس تیسری تقریر میں ہم توحید سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، توحید حسین کی توحید۔ تو دیکھیے ایسا ہے، ائمہ سے پوچھتے ہیں کہ توحید حسین اور توحید میں توحید کو اصل کیسے سمجھا جائے اور کس طرح سمجھا جائے اور کن سہاروں سے سمجھا جائے۔ تو میں تھوڑا سا شرعی ٹیکنیکل اور مولوی کی ٹیکنیکل لینگویج استعمال کروں گا، وہ جو علماء اور وہ جو مجلسی مجمع ہے وہ میری بات کو بخوبی سمجھ جائے گا اور جلدی سمجھ جائے گا، مگر وہ میرے بھائی جو مجھے نہیں سمجھ پائیں گے جلدی، میں کوشش کروں گا کہ انہیں اگزامپل کے ذریعے چیزوں کو آسان کر کے سمجھاؤں۔ دیکھیے، اگر ہمارے یہاں دعائے معرفت ہے، آپ کو پتہ ہے دعائے معرفت میں کہہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ کو خدا کو سمجھنا ہے اور ذات پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ہے امام، چونکہ اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو آپ کو خدا کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ میں آپ کو ذرا اور نزدیک لے جاؤں، وہ جو مجلسی اور فرش اعضاء والے ہیں انہیں بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث جو 22,000 لکھنے والوں نے ایک ساتھ لکھی تھی کہ میرے مولا امام رضا نے کہا تھا، شہر میں گھسنے کے بعد جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ابن رسول اللہ آپ کچھ اپنی زبان سے بیان کریں، تو کیا کہا تھا آپ نے کہ ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے کہ جس میں جو داخل ہو گیا اس نے امان پائی، مگر ایک جملہ آپ بھول رہے ہیں، اس میں آخر میں کہا تھا کہ اس کی نجات کی شرطوں میں سے ایک شرط ہم بھی ہیں، یعنی اس قلعہ میں داخل ہونا اور امان پانے کی شرطوں میں سے ایک شرط کون ہے؟ امام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ہر زمانے کا، میں آپ کو پھر مولا کا ایک قول سناتا ہوں کہ اگر کسی کو خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، اور اس کے وقت کا امام اگر اس امام کی معرفت اگر اسے حاصل ہو رہی ہے تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ
یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے، کیونکہ پھر وہ اس خدا کی عبادت کر رہا ہے جس خدا کو جاننے کی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، توحید کربلا کتنی بڑی ہے کہ جہاں پر حسین قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، مگر خدا کی قسم کیا عقیدہ ہے خدا کے لیے حسین کا کہ اگر ایک قربانی دی تو 2 شکر، اگر 2 قربانی دی تو 4 شکر، اگر 5 قربانی دی تو 2 شکر۔ حسین کی زبان سے شکر جدا نہیں ہو رہا، حسین کی زبان سے سبحان اللہ جدا نہیں ہو رہا، حسین کی زبان سے الحمدللہ جدا نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا حسین اپنی بندگی میں قوی ہے، اتنا ہی خدا جانتا ہے کہ حسین کسی بھی امتحان کی منزل میں جائے، اس بندگی میں، اس امامت کی بندگی میں، وہ جو خدا اور بندے کا رشتہ ہے وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حسین نے کربلا میں یہی دکھایا کہ حسین نے یہ دکھایا کہ جو دنیا دار تھے، جو دنیا والے تھے، جو رائے کے لیے لڑ رہے تھے، جو پیسے کے لیے لڑ رہے تھے، جو دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، جو حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، انہیں یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ وہ 18 برس والے پہ حملہ کر رہے ہیں یا 6 مہینے والے پہ حملہ کر رہے ہیں یا لاشیں پامال کر رہے ہیں یا بازو کاٹ رہے ہیں، مگر جو خدا کے لیے کھڑا تھا اسے صرف خدا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گردن کاٹنے کی بات نہیں کی، کٹانے کی بات کی۔ اب میں یہی آپ کو ٹھہرا کے سچے کربلائی اسلام کی پہچان کروانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں اسلام جاننا ہے اور اسلام سمجھنا ہے تو آ جاؤ تم حسین کے پاس، حسین تمہیں سچے اسلام کی بات بتائیں گے۔ اگر جہاد ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہونی چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کسی کے مکان کو ہتھیانے کے لیے نہیں، کسی کی دکان کو ہتھیانے کے لیے نہیں، کسی کی حکومت کو ہتھیانے کے لیے نہیں۔ جب آپ خدا کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ گردن کٹانے والوں میں سے ہوں گے، آپ گردن کاٹنے والوں میں سے نہیں۔ موت کو شہادت کا لباس بنا کے پہنیں گے، دوسروں کے گھروں میں ماتم نہیں پساریں گے۔ اور کمال کی بات ہے، میرے ایک مرحوم دوست بلکہ شہید دوست کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی سوچ کو یہ کیا ہو گیا، ہم اگر سینے پہ زنجیر مارتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خون بہایا، غلط کیا۔ آپ بم باندھتے ہو اور دوسروں کو اڑا دیتے ہو، وہاں بھی خون بہ رہا ہے، آپ کو وہ تو خون بہنا حرام نہیں دکھتا، ہمارا حسین کے لیے خون بہانا حرام دکھتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، میں اپنے تمام عزاداروں سے، تمام ماتمداروں سے، تمام محبین سے گزارش کروں گا، ایک ایک لمحہ، چونکہ بہت وقت کم ہوتا ہے اور کم وقت میں مجھے موضوع بھی مکمل کرنا ہے، تو بہت کم وقت میں جلدی میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو امام ضروری ہے۔ خیر، امام کو اگر سمجھنا ہے تو امام کے لیے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ امامت کے دروازے پہ چل کے پوچھتے ہیں کہ کون آپ کی معرفت کرا سکتا ہے، تو حضور جو نبی معرفت کرا سکتا ہے، چونکہ نبوت کے بعد امامت ہے، وہ کوئی نہیں کرا سکتا۔ اور حضور ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں آخر میں رسول کا وہ ایک آخری حج ہے جس میں رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ صاحب، جس نے علی کو نہیں سمجھا وہ خاک محمد کو سمجھے گا، اور جو محمد کو ہی کچھ نہیں سمجھتا وہ خاک علی کو سمجھے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزان، ابھی کربلا میں توحید کو ہم نے سمجھا، آگے بڑھتے ہیں، اب نبوت کو سمجھتے ہیں۔ چونکہ اذان میں توحید کی گواہی کے بعد ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، اب نبی کا تذکرہ آ گیا تو میں یہاں پر ایک بات کہوں گا۔ صاحب، ہمارا جو نبی ہے نا وہ 40 برس کے بعد نبی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، مسلمانوں کا نبی اور ہے اور اسلام کا نبی اور ہے، اسے سمجھیے گا۔ کربلا نے اسلام کے نبی کی پہچان کروائی ہے، مسلمانوں کے نبی کی پہچان نہیں کروائی۔ مسلمانوں کے نبی تو 40 برس میں نبی ہوئے اور پتہ نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا۔ مجھے ان سب باتوں میں نہیں پڑنا، کوئی اپنا بڑا بھائی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مجھے تو بس یہ کہنا ہے کہ وہ نبی کتنا بڑا ہوگا،
جسے علی اپنا نبی کہہ رہا ہو۔ میں ایک جملہ 20 سال 18 سال پہلے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے واپس ذہن میں آ رہا ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آدم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ آنے والا خاتم النبیین ہم جیسا ہوگا، نوح چاہتے تو کہہ سکتے تھے آنے والا ہم جیسا ہوگا، ابراہیم اور اسماعیل کہہ سکتے تھے آنے والا ہم جیسا ہوگا، موسیٰ اور عیسیٰ کہہ سکتے تھے آنے والا ہم جیسا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا خاتم النبیین ہم جیسا ہوگا۔ کمال کی بات ہے نا، سوچئے گا ذرا۔ اچھا اور آگے بڑھیے، خود رسول فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منک، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے، سنی شیعہ دونوں برادروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مگر علی نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا۔ خود جو بیٹی جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے تھے، مگر بیٹی نے کبھی نہیں کہا میں بابا جیسی۔ حسنین شریفین، حسنین علیہم السلام کے سلسلے سے خود کہا ہے رسول نے کہ میرا ایک نواسہ سر سے کمر تک مجھ جیسا، دوسرا کمر سے پاؤں تک مجھ جیسا، مگر کسی ایک نواسے نے نہیں کہا کہ ہم نانا جیسے۔ سوچئے نا ان مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بھی نور وہ بھی نور، یہ بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی نبی معصوم، وہ بھی جو انبیاء ماں سبق گزرے ہیں معصوم، اور یہ جو امامان ہیں معصوم۔ ان سب نے کبھی نہیں کہا محمد جیسے۔ ارے جب حمزات نہیں کہتا کہ ہم محمد جیسے، تو کوئی جمعے کا تازہ مسلمان یا میری زبان میں کوئی کلمہ پڑھ کے تازہ بدذات کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد جیسے؟ محمد کا کوئی مقابلہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی شان کربلا میں کس نے دکھائی؟ حسین ابن علی نے دکھائی، اور حسین ابن علی نے کربلا میں شان نبوت بتائی کہ نبوت کی اصل شان کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو نبوت کی شان دکھاتا ہوں۔ حبیب نام ہے، حبیب ابن مالک، غیر مسلم ہے، مسلم نہیں ہے۔ آیا ہے، کہتا ہے نبی اللہ آپ سے معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہی بتا تو کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، عرب میں وہ لوگ جنہیں شاعری اور کھانا کھانے سے فرصت نہ ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ جائیے گا کسی مولوی سے کہیے گا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو پورا سنا دیں، اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بات ختم ہو گئی 1 منٹ میں، لیکن ڈیٹیل کوئی نہیں بیان کرتا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں یا اگلی مجلس تک بھی اگر میں یہ ڈیٹیل مکمل کر دوں آپ کے سامنے۔ نبی نے فرمایا حبیب کیا چاہتا ہے؟ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، میں اپنے سارے قبیلے کو لے کر آؤں گا، اور اگر یہ معجزہ ہوا تو سارے کے سارے تیرے خدا کا بھی کلمہ پڑھیں گے اور تیری نبوت کا بھی کلمہ پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا حبیب پھر تاریخ بھی تم ہی طے کرو اور جگہ بھی تم ہی۔ کوہ ابو قبیس جگہ چنی گئی اور تاریخ بھی چنی گئی۔ تاریخ پہ حبیب اپنے گاؤں سے شہر آیا اور پیغمبر کی خدمت میں کہتا ہے نبی اللہ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا طالب، جعفر، عقیل، علی، سبھی کو آواز لگائی، سبھی نے اس رسول کا سایہ بن کے جس کا خود کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی اللہ حکم میرے ساتھ چلو۔ پہاڑ کی چوٹی، اونچی بلندی پر نبی ان سب کو لے کر گئے۔ 500 لوگ، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے 500 لوگوں کی ایک تعداد بنتی ہے۔ 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول ابھی چاند کا 2 ٹکڑا کر کے دکھائیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں گے۔ اچھا اب آپ بتائیے بھری دوپہری میں چاند تو نہیں دکھتا نا، بھری دوپہری میں چاند نہیں دکھتا عزیزان محترم، تو پیغمبر کو اب چاند دکھانا ہے۔ اب بھری دوپہری ہے، اب معجزے میں کتنے معجزے ہیں بس اسے سن لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اذان کربلا بھی سمجھ میں آئے، عقیدہ بھی سمجھ میں آئے، حسین بھی سمجھ میں آئے، حسین کے نانا بھی سمجھ میں آئے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں مومنین، جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی مجھے سن رہا ہے ان سے پوری توجہ، اور جو اگر آپ نے میرے اشارے کو سمجھا تو آپ محسوس ہو جائیں گے، اور اگر واقعہ میرا وقت کم ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ کل یہیں سے اپنی مجلس کو شروع کروں گا۔ 1-2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آگے کی طرف بڑھوں۔ پیغمبر کو معجزہ دکھانا ہے، اور پیغمبر کو معجزہ دکھانا ہے تو پیغمبر کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو پھر بھری دوپہری میں تو چاند دکھتا نہیں ہے، چاند دکھے گا تو 2 ٹکڑے ہوگا، اور چاند دکھ نہیں سکتا جب تک اندھیرا نہ آ جائے۔ اور اندھیرا آئے کیسے؟ سورج نکلا ہوا ہے تو سورج ڈوبے گا تو اندھیرا آئے گا، اندھیرا آئے گا تو چاند دکھے گا،
चांद दिखेगा तो फिर चांद के 2 टुकड़े। मुझे जहां कहीं भी सुन्नी शिया हिंदू मुस्लिम जो कोई भी सुन रहा हो, पूरी तवज्जो चाहता हूं, बस जरा गौर कीजिएगा। पैगंबर ने सूरज से बुझने के लिए कहा, सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी को ज़मीन से समेटने लगा। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अब होना तो ये चाहिए था कि जब उजाला आ गया है, जब उजाला जा रहा है और अंधेरा आ गया है तो चांद को दिखना चाहिए, मगर अंधेरा छाने लगा मगर चांद नहीं दिख रहा है। अंधेरा छाने लगा मगर चांद नहीं दिख रहा। ये है शान नबूवत। अरे क्या हो गया है तुम्हारी अक्लों को, जिनके हुक्म के बगैर सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं आती, चांद की रोशनी कैसे आ सकती है। इतना अंधेरा छा गया कि एक अरब ने दूसरे अरब के हाथों पे हाथ मार के कहा कि इनसे कहो कि ये उजाला लाएं, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, वरना अंधेरे में हमारा दम घुट जाएगा। चांद ने अपनी रोशनी ज़मीन पे फेंकने की इजाज़त मांगी और धीरे धीरे रोशनी ज़मीन पे आई। बस मैं आज की इस मजलिस में यहीं तक बयान कर रहा हूँ। कल मैं यहीं से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि आपको अज़ान करबला में नबूवत से और नबूवत के एजाज़ आपके सामने पेश कर सकूं। और इंशाअल्लाह फिर रब्त मसाइब आज चलो मक़तल करबला की तरफ चलते हैं, चूँकि आज की तारीख़ 3 मुहर्रम जनाब मुस्लिम की तरफ मंसूब है। और सलाम करो उस मुस्लिम को कि जिसकी हालत में आपको मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और मुस्लिम की इस ज़िंदगी से जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि जब मुस्लिम को कहा गया ठीक गिरफ़्तारी के पहले कि हम आपको कहेंगे, एक इशारा करेंगे, पानी पीने की बात करेंगे, आपने अगर उस वक्त हमला कर दिया तो हम दुश्मन को मार पाएंगे, और आपने उस बात पे अमल नहीं किया। तो उस वक्त जनाब मुस्लिम से पूछा है उनके चाहने वाले ने, तो आपने ये कहा है कि मुझे रसूल की एक हदीस याद आई कि एक मुसलमान को धोखा नहीं देना चाहिए, और बस इसी जुमले ने मुझे धोखे से हमला नहीं करना चाहिए, इसी जुमले ने मुझे रोक रखा। मगर हाय रे जनाब मुस्लिम, आपने रसूल की सीरत बयान की, मगर वो लोग जो नाम नहाद मुसलमान थे, वो लोग जो उस ज़माने में सिर्फ हुकूमत के लिए इस्लाम में आए थे, जिस सियासत के लिए इस्लाम में आए थे, सिर्फ चौधरी बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, खलीफा बनने के लिए इस्लाम में आए थे, उन्होंने ये भी ना ध्यान किया कि उस नस्ल को काट रहे हैं जो रसूल की नस्ल है, उस रसूल का घर उजाड़ रहे हैं, जिस रसूल के घर का कसीदा आसमान के फरिश्ते पढ़ते हैं, वो रसूल जिसका कलमा पढ़ के खुद ये मुसलमान होते हैं। चलो सलाम करते हैं जनाब मुस्लिम को, सलाम करते हैं उस शहीद को जो अपनी लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन नन्हे नन्हे बच्चों का भी ख्याल आ रहा है कि पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, जब जनाब मुस्लिम निकले हैं इमाम हुसैन के पास से, तो आपने देखा है कि सामने एक शिकारी हिरन की तरफ तीर फेंक रहा है। आप अपने घोड़े पे सवार हुए और अपने आप से कहते हैं मुस्लिम, पता नहीं वतन वापस आना नसीब होगा कि नसीब नहीं होगा। मुस्लिम कूफे पहुंच गए। मुस्लिम के सारे हालात आपके सामने हैं, आपके घरों में मजलिसें हो रही हैं, उलमा मजलिस पढ़ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग पे मजलिसें हो रही हैं, तफसील से आप मसाइब सुन रहे हैं। मैं तो बस मसाइब के 2 जुमले आपसे बयान करना चाहूँगा। वो लो हुसैन मक्के से कूफे की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपके सामने कल जो मसाइब पढ़े थे, और वो हुसैन अभी उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ अचानक में ज़ैनब ने अपने हमारी के दाहिने देखा, हुसैन दिखाई नहीं दिए, बाएं देखा, हुसैन दिखाई नहीं दिए। पलट के अब्बास को पुकारा, है मेरे माँ जाए, ज़रा देखो तो सही मेरा सैयद व सरदार कहाँ है। मदीने से वादा किया था कि ज़ैनब मेरी माँ जाई, मैं हमेशा तेरे साथ साथ रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। ज़ैनब वादा करता हूँ साथ साथ रहूँगा। ये कैफियत थी जनाब ज़ैनब की, ये वादा था दोनों भाइयों से। मैं बाएं मुड़ूँ तो मेरा अब्बास दिखे, मैं दाहिने देखूँ तो मुझे मेरा हुसैन दिखाई दे। मगर जब ज़ैनब को हुसैन दिखाई न दिया, जब जनाब अब्बास ने घोड़े पीछे की तरफ मोड़े, देखा मेरे मौला किसी ऐसी जगह जहां लजाम हाथ से छूटा हुआ है, रकाब से पांव जमीन पे है, अमामा सर से गर्दन तक आ चुका है। ऐसी हालत में देखा
کہ آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے، نزدیک آ کے کہا سید و سردار میری زندگی میں اتنے گریے کا سبب عباس میری 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھ۔ اب جو عباس نے 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں سید و سردار جس طاقت سے مجھے کوفے کا دارالامارہ دکھایا ہے اسی قوت سے مجھے کوفے پہنچا دے۔ کیا دیکھ رہے ہو عباس؟ میں دیکھ رہا ہوں مسلم کے پاس جلاد کھڑا ہے، مسلم دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، میں تمہیں واقعے کو نزدیک سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلم کو ظالموں نے دھوکے سے گھیرا، مسلم کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، پانی مانگا، پانی منہ تک لائے اور خون اور پانی جب ایک ساتھ مل گیا مسلم نے وہ گلاس وہ چیز کنارے رکھ دی۔ تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا۔ عباس بولتے ہیں مولا بڑی بلندی پہ میرا بھائی ہے، جلاد سر کاٹے گا، جلاد شہید کرے گا اور میرا مسلم اس بلندی سے زمین کی طرف۔ ابھی عباس سوچ ہی رہے تھے کہ امام نے فرمایا ذرا نیچے کی طرف دیکھو۔ اب جو عباس نے نیچے کی طرف دیکھا چادر سنبھالے ایک بی بی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہی تھی بیٹا مسلم سیدہ تیرے انتظار میں، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ مسلم شہید ہو گئے، میں مکمل مصائب نہیں پڑھ رہا، میں تمہیں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ مسلم شہید ہو گئے، وہ لوگ 11 محرم آ گئی، وہ لوگ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا، وہی دارالامارہ ہے، وہی چھت ہے، وہ گزرتی ہوئی زینب ہے کہ کسی کونے سے آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھ پہ سلام ہو۔ یہ سنتے ہی جناب زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال اہل بیت رسول کو پہچاننے والا یہاں کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ کو آواز پہچان میں آئی نہیں؟ لال آواز پہچان میں نہیں آئی، پھر آواز آئی میری بہن تجھ پہ تیرے بھائی کا سلام ہو۔ ارے مجھے بہن کہہ کے بلانے والا کون ہے؟ پھوپھی ذرا دارالامارہ کی چھت پہ دیکھیں، ارے کٹا ہوا مسلم کا سر۔ ارے زینب نے اپنے بھائی کا ماتم شروع کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔